بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ السلام. علیہ السلام کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں 3748 کے حسین علیہ السلام لکھا ہے, ہم بخاری کھولتے ہیں وہ پائیے پاکستان میں مولویوں دی بخاری ہے, عربی نسخے پڑھیں آپ, مکتبۃ الشاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں, sunnah.com اہل سنت کی سب سے بڑی سلفیوں کی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی, کھولیں ذرا, اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا, بخاری کی عربی پڑھیں. 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے, 6318 میں علی اور فاطمہ علیہم السلام لکھا ہوا ہے, ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. لیکن عربی والے پورشن میں اردو میں مولوی نے پھر یا انگلش والا, وہ انگلش ترجمہ بھی ہے, اردو بھی ہے, پھر مولوی بڑھ گیا. مولوی بڑھ جائے تو انہوں نے کٹ تو نہیں سکتے نا, کیا کریے, کوشش تو کر رہے ہیں کہ کڈیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. میرے بھائیوں توجہ سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا کیا دیکھنا ہے ہمیں, صحیح بخاری. اور وہ بتا دوں ایک اور بات, مرزا جی نے کہا ہے پیچھے کہ صحیح مسلم پڑھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی. یہ غور سے دیکھ لیں, یہ ہم صحیح بخاری دکھائیں گے مکتبہ اسلامیہ والی. صحیح مسلم دیکھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی, صحیح بخاری ہم دکھا رہے ہیں مکتبہ اسلامیہ والی. اور مرزا جی کے فیوریٹ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے. سنو بھائی, توجہ طلب بات ہے. اچھا جی, مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ کھولو ذرا کتاب اور کھول کے دیکھو صفحہ نمبر, حدیث نمبر 3748 دیکھیں ذرا. ہم مرزا جی کے کہنے پہ ہم نے نکالا 3748. مرزا جی نمبر دیکھ لیں. مرزا جی کہ ہم غلط نمبر تو نہیں بتا رہے 3748 کا, یہ 3748. مرزا جی غور سے دیکھ لیں 3748. مرزا جی دکھ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں 3748 پہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. مرزا جی غور سے دیکھیں, یہاں علیہ السلام نہیں ہے مرزا جی, یہاں علیہ السلام نہیں لکھا ہوا. میں یہ اتنا دکھانا, یہ وہ کرنے کا مطلب یقین کریں صرف اتنا ہے. پتہ ہے مرزا جی آگے پنجابی میں کیا بول رہے ہیں, پھر اودے وچ مولوی بڑھ گیا. اب کٹ تو نہیں سکتے نا, کی کریے, کوشش تے کر رہے ہیں کٹنے جی. کیا معنی بن رہا ہے کہ علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بخاری سے. کیا مرزا جی کو ہم بولے, مرزا جی ہم پر تحریف کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں میں سے الفاظ نکالیں گے. مرزا جی یقین کرو تم میں تو شرم ہے نہیں. مرزا جی کے سننے والوں سے ہم یہ کہیں گے یار کچھ تو بندے میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. انتہائی بے غیرت آدمی ہے. کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے, تہمت لگاتا ہے یہ بے شرم آدمی بغیر کسی ثبوت. اور دیکھو ذرا پھر میری بات سنو, مکتبہ اسلامیہ والی صحیح مسلم پڑھنی ہے. مرزا جی نے کہا اسی ویڈیو میں مکتبہ اسلامیہ والی صحیح بخاری. مرزا جی کہتے ہیں 3748 دیکھو, ہم نے 3748 نکالا ہوا ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. مرزا جی کہتے ہیں یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. عربی دیکھو, یہ عربی میں نہیں ہے, یہ عربی میں نہیں ہے. اور سنو ذرا بات کو, یہ بڑا شوق ہے نا انٹرنیشنل نمبرنگ کا. سنو ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی فتح الباری ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح. یہی جو مرزا جی نے روایت کا 3748, یہ دیکھ لیجئے گا ذرا 3748, یہ دیکھ لیجئے اس کو ذرا. اب اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے, یہ حسین بن علی لکھا ہوا ہے, علیہ السلام لکھا ہوا. میں کہتا ہوں مرزا جی بے شرمی کی انتہا ہے, جھوٹ بولتے ہو, پبلک کو دھوکہ دیتے ہو تم. ہاں ایک بات ہے مرزا جی, تم یا تو جاہل ہو, تم علم حدیث سے جاہل ہو, یا جان بوجھ کے یہ ڈرامے بازی کرتے ہو. تمہیں بھی پتا ہے بات کیا ہے, لیکن تم جان بوجھ کے ڈرامے بازی کرتے ہو.
تو تمہیں ٹکے بھر بھی علم نہیں ہے باتوں کا. بھائی بعض ناسخین نے بخاری مسلم یا حدیث کی دیگر کتابوں میں اپنے رجحان کے مطابق توصیفی کلمات لکھتے ہوئے، تعظیمی کلمات لکھتے ہوئے متن میں صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، انہوں نے تعظیمن توصیفن ناسخین نے، لکھنے والوں نے، ٹائپ کرنے والوں نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا. بعض لوگوں نے اپنے رجحان کے مطابق سیدنا علی و دیگر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیا. یہ ناسخین نے کیا، اور چوچو کہہ رہے میں حدیث میں سے دکھا رہا ہوں. کوئی پوچھے یہ حدیث میں تھا؟ بات کے ناسخین نے، ٹائپ کرنے والوں نے اپنے رجحان کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اگر ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ علیہ السلام لکھ دیا، تو اس کو دلیل بنا رہا ہے؟ کیا جاہل آدمی ہے. یہ ہے علیہ السلام کہنے کی دلیل. حالت دیکھو اس آدمی کیا. اور اس کو سننے والے وہی بات، دو قسموں کے. ایک ہماری عام عوام، اس غریب کو تو پتہ نہیں ہے، بقول مرزا جی کے کمزور مسلمان، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کو سن رہے ہیں، وہ علماء سے رابطہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے علماء سے کہ پوچھ لیں، دیکھ لیں یہ جو کہہ رہا ہے بات اسی طریقے سے. یہ یا تو جنگلی بالکل جاہل آدمی ہے، بالکل جاہل، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور پتا ہے تو اس کو پتا ہے یہ کاتبین کا معاملہ ہے، یہ ناسخین کا معاملہ ہے، یہ اصل کے روایت میں، اصل الفاظ میں نہیں تھا. دیکھو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فتح الباری میں یہی حدیث، دیکھو پاکستانی نسخہ صحیح بخاری نہیں ہے یہ الفاظ، یہ بیروت لبنان کا نسخہ نہیں ہے یہ الفاظ. مرزا جی سنیں ذرا بات کو، مرزا جی غور طلب نکتہ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا. اور سنو آگے ہم مرزا جی کو اور دکھاتے ہیں، سنیے گا ذرا بات کو. آپ نے مرزا جی کہتے ہیں حدیث نمبر 6318 میں علی و فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. مرزا جی صحیح بخاری 6318. یہ 6318 میں مرزا جی عبارت دیکھ لو، ان علین ان فاطمہ اشتکتا، کہیں بھی علیہ السلام لکھا ہوا نہیں ہے. مرزا جی دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، یہاں بھی نہیں لکھا ہوا. اور سنیں مرزا جی، ہم آپ کو ایک اور اشارہ دیتے ہیں. یہی حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3705 پر بھی ہے، وہاں بھی علیہ السلام کا الفاظ عربی متن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے مرزا جی اور دیکھیں، یہ صحیح بخاری فرض الخمس کا بیان، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3113 ہے، یہاں بھی عربی متن میں یہ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے. مرزا جی صحیح بخاری میں سے ہی آپ کو 4 جگہ سے یہ حدیث دکھا دی، کہیں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے. اور سنو مرزا جی ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 6790. مرزا جی یہی حدیث 6318 جب بخاری سے بتا رہے تھے، یہی حدیث صحیح مسلم 6790 ہے، یہاں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں. یہ تو بھی ہم آگے اور مزید اس پہ بات کریں گے علیہ السلام علیہ وسلم، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ مرزا جی بخاری کیا بتاؤں گا میں؟ بخاری قرآن بتاؤں گا، حدیث بتاؤں گا، صحابہ کا فہم بتاؤں گا، ناسخین کے لکھے ہوئے کو دکھا رہے ہیں. حالت دیکھو صاحب، یہ بتانے کا بیٹھا تھا بخاری مسلم، یہ بتانے بیٹھا تھا صحیح حدیث ہے، یہ بتانے بیٹھا تھا قرآن صحیح حدیث ہے، سلف کا فہم، اور بتایا کیا شعر ہے، بتایا کیا جو ناسخین نے اپنی طرف سے علیہ السلام میں لکھ دیا وہ کہ جاؤ کیا دیکھ لو مکتبۃ الشاملہ دیکھ لو، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لو. مرزا جی مکتبۃ الشاملہ کیوں دیکھ لیں، اصل کتاب دیکھ لو. مرزا جی اصل کتاب دیکھی نا، آپ کو بھی دکھائی، مرزا جی نہیں ہے علیہ السلام. اب اگر کسی نسخے میں علیہ السلام کا الفاظ مرزا جی آپ کو دکھتا ہے تو یہ ناسخین کی طرف سے ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ایک آپ کو حدیث صحیح بخاری میں 4 مقامات سے دکھائی، کہیں بھی الفاظ. اور مرزا جی کہتے ہیں ابو داؤد میں 4646 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن عربی والے پورشن میں. اور مرزا جی عربی والا پورشن ہم نے سب کا دیکھا، آپ کے کہنے پہ یہ 4646 ہی ہم نے ابو داؤد میں نکال لی 4640. دیکھو ذرا سننا، توجہ سے میری بات سننا. 4646 ہے
حدیث ہے، حدیث سفینہ، وہ جو مرزا جی اسی حدیث میں اسی ویڈیو کے اندر مرزا جی آگے بیان بھی کریں گے. سعید بن جمحان، توجہ سے سنیں، توجہ سے. راوی کہتا ہے قال سعید قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. مرزا جی نے کیا تاثر دیا؟ ابو داؤد میں 4646 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حدیث سننے والے کو تاثر جائے، حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے. اب مرزا جی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں حدیث بتا رہا ہوں، ہم نے تو حدیثیں لکھی ہیں. سنو بات کو، بڑی توجہ طلب بات. راوی کہتا ہے کہ قال سعید قلت لسفینہ، سعید بن جمحان نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا سعید بن جمحان کے الفاظ ہیں؟ سعید بن جمحان. اور مرزا جی ڈوب کے مر جانا چاہیے. آدمی پبلک کو دھوکہ دیتے ہو. مرزا جی کا وہی مرزا جی نے کہا نا کہ آج کا کمزور مسلمان جس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس تک تو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے، یہی کمزور مسلمانوں کا مرزا جی آپ نے فائدہ اٹھایا. بھائی یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے، یہ سعید بن جمحان کا سوال تھا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء یزعمون، یہ جو گمان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ علی علیہ السلام کہا کس نے؟ سعید بن جمحان نہیں، بلکہ اب آگے دیکھیں. اب مرزا جی کے لیے ہم ایک اور چیز بیان کر دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی میں کتاب الفتن ہے، باب ما جاء الخلافہ، اس کے تحت حدیث نمبر 2340. اور مرزا جی کے فیورٹ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور وہ یہی حدیث ہے، حدیث سفینہ، بقول مرزا جی کے جو نا مطلب فیورٹ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور اس کے نیچے جو جملہ ظاہر ہے وہ بھی بات اپنی جگہ بات ہو گئی. مرزا جی کے مقلدین ہوشیار ہو جائیں، مرزا جی ہوشیار ہو جائیں. 7واں سوال ہم مرزا جی کے لیے کر رہے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر، بخاری کے اندر علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. مرزا جی نے جھوٹ بولا. ابو داؤد کے اندر سنو ذرا بات کو کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں سعید بن جمحان کی طرف منسوب. لیکن سعید بن جمحان نے الفاظ بولے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. یہ دیکھو ذرا سنن ترمذی میں لکھا ہے قال سعید فقلت له ان بني امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم قال کذب بنو زرقاء بل هم ملوک من شر الملوک. سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے. تو انہوں نے جواب کے اندر یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ بنو زرقاء نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو بدترین بادشاہ ہیں. سنو ذرا بات کو. ابو داؤد کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ بات گمان کرتے ہیں کہ علی خلیفہ نہیں تھے. اور ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم. یہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں خلافت ان میں ہے. یہاں علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. سنو ذرا بات کو، جس کا مطلب کیا ہے؟ سعید بن جمحان کا اگر یہ جملہ ہو بھی تو جو سعید بن جمحان سے یہ جملہ جن روات نے سنا ان میں سے کس کا کلام صحیح ہے؟ اس کا جو علی علیہ السلام نقل کر رہا ہے، یا اس کا جو کہ یہ نقل کر رہا ہے کہ بنو امیہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے؟ یہ دونوں میں سے کون سا سوال ہے جو سعید بن جمحان نے کیا ہے؟ مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال، مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 7واں سوال ہے کہ وہ یہ نکال کے دیں کہ اصل میں سعید بن جمحان نے سوال کیا کیا تھا. علی علیہ السلام چوچو میں بتائیں گے، لکھا ہوا بتا دیا. اور سنو ذرا بات کو. اب یہ مرزا جی نے جو کہا تھا نا، آج یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی میں ڈسکس کروں گا. آج ہم علی علیہ السلام والے مسئلے کو بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. سنیں ذرا بات کو توجہ سے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کتاب الزکات
बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बाब सलात इमाम व दुआइही लिसाहिब सदका। इसके तहत ये हदीस नंबर है 1497। अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, इनका तारुफ मिर्जा जी ने आगे ही करा देना है। अब्दुल्लाह बिन अबी औफा वो कहते हैं कि जब कोई कौम अपनी ज़कात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप उनके लिए दुआ फरमाते हैं, आप उनके लिए दुआ फरमाते हैं। और दुआ फरमाने के बाद आप यानी क्या कहते हैं अल्फाज उनके लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले फुलानिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले फुलानिन फ़अताहु अबी बेसदका थी, मेरे वाले सदका लेके आए। फ़काला अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा। मिर्जा जी का मुकल्लिदीन सब कहेंगे मिर्जा जी और मिर्जा जी का मुकल्लिदीन होश में है। मिर्जा जी को काली कॉफी पिलाओ, मिर्जा जी भी होश में है। सुनो जरा बात को, ये अरबी मतन देखने का मिर्जा जी हमें बोल रहे थे ना, हम मिर्जा जी को तहकीक कराते हैं पूरी। मिर्जा जी अगर ऐसे अरबी में अलैहि सलाम लिखे हुए होने से ना आपने अली अलैहि सलाम बोलना है तो ठीक है। मिर्जा जी ये लो हम आपको असल हदीस के अंदर अल्फाज दिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा। तो मिर्जा जी को अपनी इस वीडियो के अंदर बोलना चाहिए था अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि। बंद कर दो। मिर्जा जी को अपनी वीडियो के अंदर क्या कहना था, अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा, अल्लाह क्या कर सल्ली अला। अभी तो सल्ली अला का मायने नहीं कर रहे ना, अभी हम नहीं कर रहे, अभी हमने मिर्जा जी के लिए सवाल रखा है कि सुने जरा बात को ना। हदीस से हमें मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी औफा के घराने वालों को लेकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा। अब अगर मिसाल के तौर पे तबअन पैरवी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई आदमी यूं कहता है अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि, गलत बोल रहा होगा मिर्जा जी। मिर्जा जी तो पहुंच गए पलंग पर और पलंग पहुंच गया चार कंधों पर। तो अगर ऐसा ना हुआ हो तो मिर्जा जी होश में आएंगे, जागेंगे, सब जगाएंगे कि उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ लो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। आओ हम तुम्हें तहकीक कराते हैं मिर्जा जी। तुम्हारे पीछे डिक्टेशन देने वाले बड़े हल्के लोग थे, तुम हमारे उलमा के मुंह को आए थे ना, अभी हम तुम्हें बताते हैं जरा बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा। अब क्या कहना चाहिए मिर्जा जी, हदीस की रूह से बुखारी की रिवायत है, मिर्जा जी ज़ईफ साबित करके दिखाओ। नहीं मिर्जा जी ये भी नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि, मिर्जा जी हदीस पता थी? मिर्जा जी कहें हाँ, तो अब्दुल्ला बिन अबी औफा का नाम लिया, सल्लल्लाहु अलैहि नहीं बोला। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दलील नहीं, अलैहि सलाम दलील नहीं, लेकिन हम तो आपको हदीस से दलील दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि, इसकी तो दलील है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, तब हम पढ़ सकते हैं। मिर्जा जी बोलेंगे नहीं, मिर्जा जी बोलेंगे हाँ बोलेंगे, तब भी मिर्जा जी ये ना समझ लेना ढीठ बनते हुए हाँ बोल दूंगा। अभी तो हमें आगे पढ़ना है, फिर तो हम आगे आपको बताएंगे, और अगर आपने ऐसी कोई जरूरत की तो इससे भी ज्यादा आपकी हो जाएगी। सुने जरा बात को। अब अगर तबान हम गैर उम्मती के लिए सल्लल्लाहु अलैहि, देखो क्या मतलब हो सल्लल्लाहु अला अबी औफा, अल्लाह सलामती नाजिल कर, बरकत नाजिल कर, अल्लाह सलामती नाजिल कर किस पे, आले अबी औफा को खैर बरकत अता फरमाए, अल्लाह उन पे सलामती नाजिल कर। ये होते इसका मायने सल्लल्लाहु अलैहि। तो बताएं किसी को के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि दुआइया तौर पे कहना गलत है क्या? मिर्जा जी कैसे जैसे कहते हैं अलैहि सलाम कह दिया तो क्या हुआ, अलैहि सलाम के मायने उन पे सलामती हो। मिर्जा जी सल्लल्लाहु अलैहि उन पे खैर बरकत हो। तो मिर्जा जी गैर अल्लाह के साथ यानी गैर नबी के साथ अगर सल्लल्लाहु अलैहि बोल दिया तो क्या परेशानी? बताइए बताइए भाई। नहीं चलो आगे चलो, अभी तो है बात है बाकी। ये देखिएगा जरा,
یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کتاب الرقاق کے اندر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب قائم کیا ذکر الخبر المدحض قول من زعم انه لا يجوز لاحد ان يدعو لاحد بلفظ الصلاة الا لآل مصطفیٰ. اس کے اندر حدیث نمبر 914 ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی زوجی صلی اب بھائی میرے اب بھائی جاگو صلی علیہ وعلی زوجی فقالا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک. اس نے کیا کہا عورت نے اے اللہ کے رسول میرے لیے میرے شوہر کے لیے کیا کریں معنی ہوں گے میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا سلامتی نازل کرے اللہ تجھ پہ علیہ کی وعلی زوجک علیہ کی وعلی زوجک یعنی سلامتی نازل کرے اللہ تیرے اوپر اور تیرے. آپ سمجھے ذرا بات کو. اگر ایسے یعنی غیر اللہ کے لیے ہو تو حدیث کے اندر آیا ہے یہ کس کے لیے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی الفاظ پڑھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی بھائی الفاظ پڑھے نا. اب ذرا